بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں تین جن کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو قومی ادارے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں سارے اداروں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے پچھلے 5 مہینے کے اندر سب سے پہلے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں فیصلہ دیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد جو 7 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا جس میں عمران بمقابلہ آل ادر سارے جتنے بھی ہیں اس ملک کے اندر معاشی ہٹ مین، چور، اچکے، منی لانڈرنگ کرنے والے جن کو لیڈ کر رہی تھی پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک PMLN، ان سب کو اوپر نیچے رکھ کے شکست دی ہے عوام نے۔ یہ دوسرا فیصلہ ہے جو عوام نے دیا۔ تیسرا فیصلہ کل ڈسٹرکٹ کرم کے اندر الیکشن تھا، جو الیکشن ان علاقوں میں ووٹنگ ریٹ ویسے بھی تھوڑا کم ہوتا ہے اور ضمنی الیکشن میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن لوگ باہر نکلے ہیں اور 8,000 سے زیادہ ووٹ لے کر عمران خان نے سب کو ملا کے شکست دے دی ہے۔ یہ عوام کی طرف سے تیسرا فیصلہ ہے۔ اور عوام کا فیصلہ کیا ہے؟ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جہاں بھی الیکشن ہوگا ووٹ عمران کا۔ جہاں عمران خود نہیں جا سکے وہاں ان کی تصویر کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان کے پیغام کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان کی جرأت کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، پاکستان کی آزادی کو اور خود مختاری کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ کسی ایک پارٹی کو وہ ووٹ نہیں دے رہے، ایک نظریہ ہے جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں، اور اس نظریے کی جو بنیادی علامت ہے وہ چونکہ عمران خان ہے اس لیے یہ ووٹ اس کو ملتا ہے۔ جو ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ 3 فیصلے میں ان کے سامنے رکھ کے آپ کے سامنے جا رہا ہوں۔ اب ان کو چاہیے وہ عوام کے ساتھ پہلی دفعہ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ عوام کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو مخلوق خدا ہے اس کی آواز کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے۔ نکارہ خدا بچ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اس کا مقدر ہے کہ آزادی ہو، غیرت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور اپنے وسائل پہ ہم چلیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے اس کو کہا ہے، لکھ کے کہا ہے، اور ہم فوری طور پہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا NOC جاری کرے اسلام آباد کے اندر جو ہم اپنا آزادی مارچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے۔ انہوں نے جو ہمارا NOC کی انٹیمیشن تھی ان کو، اس کے جواب میں انہوں نے لمبے چوڑے کوئریز دی جن کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ آج اگر وہ NOC جاری نہیں کرتے تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، اور پچھلی دفعہ جب مارچ ہوا تھا اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ ہے، میں وہاں پہ پیش ہوا تھا عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف سے۔ ہم پھر عدالت چلے جائیں گے۔ اس لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ امپورٹڈ کی نوکری نہ کریں۔ وہ سروس آف پاکستان، جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ تم پاکستان کے ملازم ہو، پاکستان کا مطلب پاکستان کے لوگ ہیں۔ تیسری جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بڑا اچھا کیا گورنمنٹ نے جو سینسرشپ لگائی۔ جنہوں نے ٹیلی ویژنز کے اوپر کہا کہ عمران کی تقریر نہ دکھاؤ، اس سے بھی اچھا کیا انہوں نے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ بلیک آؤٹ کرو، انہوں نے مزید اچھا کیا، اس لیے کہ جن جن علاقوں میں سے لوگ عمران خان کو گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیا کرتے تھے اب سارے نکل کے وہ مارچ میں آ گئے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ پابندی جاری رکھنا، یہ بند رکھنا سکرینیں ہمارے لیے، اور بلیک آؤٹ کر کے ٹیلی ویژنز کو دبا کے رکھنا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں ہم کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں۔ واقعی کوئی خطرہ نہیں ہے، اسی لیے ڈاکٹر محیط پیرزادہ بھی گئے، باقیوں کے بھی نام چل رہے ہیں۔ جو ریاست ہوتی ہے ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ریاست کوئی اینٹوں گارے سے بنی ہوئی یہ بلڈنگ نہیں ہوتی، وہ ادارے ہوتے ہیں۔ اور جس گھر سے بچہ بھاگ جائے، جس گھر سے بچے کو دھکا مارا جائے، جس گھر سے بچے میں کو ماں کی ممتا یا باپ کی شفقت نہ ملے، اس گھر کے مینیجرز کو سوچنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جو ادارے کہتے آئے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ
عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جہاں تک مارچ کا تعلق ہے، مارچ تو ہوگا، جس طرح مارچ کے مہینے کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسی طرح سے عمران کے مارچ کو بھی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ہم سے یہ ایک بات پوچھی گئی ہے کہ آپ بتائیں کہ کس راستے سے آئیں گے۔ ہر راستہ پاکستان کا راستہ ہے، ہر راستہ شہر پاکستان کا راستہ ہے، اور ہر راستہ ہمارے دارالحکومت کا راستہ ہے۔ ہم کسی کراؤڈ کو نہیں کہہ سکتے فلاں سڑک سے آنا، جس نے آنا ہے وہ جدھر سے بھی آئے۔ اور وہ پروپیگنڈا جو کیا گیا تھا کہ کوئی خطرہ ہے، وہ پروپیگنڈا اپنی آپ موت مر گیا ہے۔ پہلا اس خطرے کے میں جو کیل ماری تھی وہ مریم کی ٹویٹ نے ماری تھی۔ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد شور شرابہ ہوا، اور اس کے بعد جب مارچ نکلا تو لوگوں نے دیکھا کہ تحریک پاکستان کے بعد اتنا بڑا پیدل مارچ، یہ برگر مارچ نہیں ہے نواز شریف والا، اتنا بڑا پیدل مارچ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس لیے مارچ ہوگا، عمران خان آئیں گے، اس حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور جو لوگ مظالم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی الٹا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب مظالم نہیں کیے جا سکتے، اب لوگوں کو جبر کے ساتھ نہیں روکا جا سکتا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں 3 جن کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔